جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام مسیحی برادری کے زعماء، سامنے بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آج میں اور میرے ساتھی آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ ابھی جو آپ کے ہر دل عزیز زعماء نے جو باتیں کی ہیں، میں نے ان کو بڑے غور سے سنا اور ان کی باتوں میں بڑا وزن ہے اور بڑی حکمت اور صداقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے اجتماع ہوئے، جب کبھی بدقسمتی سے کبھی کوئی حادثہ ہوا تو گفتگو ہوئی، دلخراش واقعات ہوئے اور ان کے اوپر ہم نے نہ صرف بڑی ہمدردی سے ان کو سنا اور ان کے اوپر حد المقدور اقدامات لینے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کے باوجود جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو تلخیاں کافی عرصے تک وہ ذہنوں میں رہتی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف، ان کی سیاسی زندگی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری مختلف برادریاں ہیں، مسیحی برادری ہے، ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، دوسری جو مذہبی برادریاں ہیں، ان کو اس ملک کے اندر امن اور سکون کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ان کو پاکستان کے آئین کے تحت تمام وہ مراحت حاصل ہیں جن کا آئین پاکستان نے ان سے وعدہ کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، اور میاں نواز شریف نے عملی طور پر، چاہے وہ اقتدار میں رہے یا اقتدار سے باہر، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر بسنے والی مذہبی برادریوں سے انتہائی شفقت، محبت اور احترام کا رشتہ انہوں نے جوڑا، اور یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ یقیناً میرے دور میں بعض بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، لیکن میں نے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ان واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جہاں پر بھی جو قانون کی جس نے بھی خلاف ورزی کی ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہم نے اخلاص کے ساتھ کوشش کی، مگر آپ کی جو آبزرویشنز ہیں ہمیں اس کا احترام ہے، اور یقیناً ان آبزرویشنز، ان خیالات کو ہمیں مد نظر رکھ کر آگے چلنا ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مذہب ہے، ہمارا جو مذہب ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا ہے، اور ہم بطور مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں ان کو، اور ان کی جو
والدہ محترمہ کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گواہی دیتے ہیں، اور یہ بطور مسلمان ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ مسیحی برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، تعلیم، دفاعی ہمارے جو معاملات، اس میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کی ہم پوری طرح تحسین کرتے ہیں. چاہے مرحوم فیصل چودھری ہوں، چاہے جسٹس کرنیلس ہوں، چاہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں. میں خود میاں محمد نواز شریف سینٹ اینتھنیز کے پڑھے ہوئے ہیں. میں سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل کا میں پڑھا ہوا ہوں، جہاں پر میڈم پال میری وہ ٹیچر تھیں. اللہ مجھے یقین کہ وہ زندہ ہوں گی، ان کی جو انہوں نے جس طرح مجھے پڑھایا لکھایا. اور اسی طرح دوسرے ایک ہمارے پروفیسر ٹیچر سر پیٹرک ہوتے تھے، اور اس طرح ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ان کا تعلق ہالینڈ سے تھا، برادر ہینڈرسن. تو میں جانتا ہوں کہ تعلیم کی قدر و منزلت، اور میں نے اپنے مسیح جو بھائیوں اور بہنوں سے تعلیم حاصل کی بطور ایک مسلمان کے، تو مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میری تربیت ہوئی. تو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ان میدانوں میں وہ یقیناً بہت لائق تحسین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اپنی جو غیر مسلم جو برادریاں اس ملک میں رہتی ہیں، اور حضرت قائد اعظم نے یہ بڑا برملا اور بڑا موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ تمام پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ تمام جو غیر مسلم برادریاں ہیں ان کے حقوق آئین پاکستان میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، چرچ میں جائے بغیر کسی ڈر اور خوف کے. یہ حضرت قائد اعظم نے فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مارز وجود میں آنا اور پاکستان کی جو تخلیق اور پاکستان کے بننے کے جو فیکٹرز ہیں، ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم اپنی غیر مسلم برادریوں کو ہم امن اور سکون مہیا کریں، اور ساتھ مل کر نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں ہم آگے بڑھیں. تو میں آج جو یہاں پر باتیں فرمائیں بشپ آزاد مارشل صاحب نے اور چندی صاحب نے اور مجید ابل صاحب نے، پیسٹر شہزاد صاحب نے، اور کامران مائیکل صاحب نے. کامران مائیکل آپ دیکھیے کہ سینیٹر بنے، الحمدللہ فیڈرل منسٹر بنے. تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف کی سوچ کہ ہماری جو ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ مسیحی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کو کس طرح ان کی جو پارلیمنٹ میں ان کی ایکسپینشن ہوئی ہے اور ان کی پذیرائی ہوئی ہے اور ان کو عام عہدے دیے گئے ہیں. تو یہ سوچ ہے، اس فکر کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ پہ موقع دیا تو آپ کے ساتھ پہلی فرصت میں ہم بیٹھیں گے، اور بیٹھ کے آپ کے جو معاملات خالی مسیح برادری کے نہیں، جو دوسرے بھی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے من جملہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں منارٹی کا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو یہ کمیشن کی جو تشکیل ہے
اس کے جو خد و خال ہیں اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے آپ سے گفتگو کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ نے جو بات کی, جو نیشنلائز ہوئے جو سکول اور تعلیمی درسگاہیں, یقیناً اس کے بعد ان کا معیار نیچے گیا. پھر ایک بہت اچھا فیصلہ آیا کہ سارے کے سارے واپس آپ کو مل گئے, اور جس سے کہ یقیناً تعلیمی معیار میں دوبارہ بہتری آئی, اور آپ نے لگن اور یگانت کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کو آپ چلاتے ہیں. میں آپ کو آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے, اب اس الیکشن جو کہ 8 فروری کو ہوگا, تو وہ الیکشن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو تب آپ سے بات ہوگی نا. نہیں, اگر ہم ماضی میں بھی جب حزب اختلاف میں تھے تو میاں نواز شریف, میں آپ کے فنکشن پہ ہم آتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے رائے گنج میں ایک فنکشن ہوا تھا, میاں نواز شریف بھی وہاں تھے, میں بھی وہاں تھا, یہ آپ ہی کا تھا. تو یہ تو میں نے ایک لطیف انداز میں بات کر دی. تو میں کیا یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور 8 فروری کو چونکہ اس ملک کے اندر جو مسیحی برادری کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد بستی ہے, پاکستان کے چاروں صوبوں میں, شہر لاہور میں بڑی میرے خیال میں پاکستان کی شاید اگر کرسچن اگر کمیونٹی ہمارے لاہور میں بہت بڑی کمیونٹی ہے, یوحنا آباد ہے اور آبادیاں ہیں. تو میں آپ سے کامران مائیکل ہمارے بھائی اور آپ جتنے بھی یہاں پر زوما تشریف فرمائیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ سے ملتمس ہوں کہ مہربانی کر کے آپ میاں نواز شریف کا ماضی کا کردار سامنے رکھ کر جو ان کی جو ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز کے لیے جو انتہائی شفیق اور مربی کردار رہا ہے, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ووٹ کی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مہربانی کر کے آپ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور لاہور کی ہر آبادی میں, پنجاب کے ہر شہر میں آپ کی کمیونٹیز ہیں, پاکستان کی ہر صوبے میں آپ کی کمیونٹیز ہیں. تو آپ اگر یہ مہربانی کریں گے تو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہوں گے. یہ میرا خیال خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی حلقے میں 40,000 ووٹ ہے, میرے حلقے میں, میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں, مریم نواز شریف صاحبہ کے حلقے میں, حمزہ شہباز شریف صاحب کے حلقے میں, عطا تارڑ کے حلقے میں, یعنی ہر حلقے میں, یہ اپنا رانا مشہود کے حلقے میں, یہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن جو ہے جہاں پر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے آئی پی پی کے ساتھ, کون ہے یہاں پر؟ اون چودھری ہیں. اس طرح شاہدرہ میں ہمارے اور ہیں آئی پی پی کے علیم خان, اور سردار ایاز صادق ہیں, ہمارے روہیل اصغر ہیں, افضل کھوکھر ہیں, اور ہمارے لاہور کے جو پریزیڈنٹ ہیں سیف کھوکھر ہیں. یعنی درجہ بدرجہ یہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس اور پورے پاکستان کے طول عرض میں پھیلے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, اگر آپ ان کے لیے مہربانی فرمائیں گے تو میاں محمد نواز شریف اور میں ذاتی طور پر آپ کے شکر گزار ہوں گے.